السلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیوں، آج ہم آپ کو من سلوا کا قصہ بتانے جا رہے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہو تو پلیز اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کرنا۔ آج ہم اس ویڈیو میں بیان کریں گے کہ من سلوا کیا ہے، وہ کون سا کھانا ہے، کیا وہ جنت کا کھانا ہے۔ آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں یہ بتائیں گے کہ من سلوا کیا تھا۔ من سلوا وہ کھانا تھا جو جنت سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے اتارا۔ جب اللہ تعالیٰ نے دریائے نیل میں فرعون کو غرق کر دیا تو اس وقت بنی اسرائیل کو آزادی مل گئی۔ بنی اسرائیل اس وقت بہت خوش تھی۔ بنی اسرائیل قوم نے پہلی دفعہ آزادی کا سانس لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے دل کا سکون دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیغام دیا کہ آپ اپنی قوموں کو لے کر ارض مقدس کی طرف روانہ ہو جائیں، یعنی کہ قبیلہ مقدس کی طرف روانہ ہو جائیں۔ قبیلہ مقدس میں ایک بہت ہی سخت قوم رہتی تھی جسے جبارین کہا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم سے جہاد کرنے کا حکم فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تقریباً 6 لاکھ کے قریب اپنی قوم کا لشکر لے کر آئے تھے، مگر ان کی قوم نے ان سے لڑنے کا منع فرما دیا اور بولا کہ یہ تو بہت ہی سخت لوگ ہیں، ہم ان سے لڑ نہیں پائیں گے۔ اس قوم کے یہ الفاظ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل پر بجلی کی طرح گرے۔ شاید وہ قوم یہ نہیں تھی جانتی کہ ابھی وہ فرعون سے نجات پا کر آئی ہے اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے دیکھے ہیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، میرے اور ان نافرمانوں کے درمیان میں دوری ڈال دے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کی اور اس وقت یہ فیصلہ ہوا کہ یہ نافرمان قوم اس زمین پر 40 سال تک نہیں آ سکتی، اور اس وقت یہ قوم یہاں سے چلے گی۔ اس قوم کو ایسے میدان میں بھیجا گیا جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ یہ قوم 40 سال تک اسی میدان میں گھومتی رہی، نہ ہی اس میدان میں کچھ کھانے کے لیے تھا، نہ ہی کچھ فصل تھی اور نہ ہی کچھ پینے کے لیے تھا۔ صرف یہ قوم 40 سال تک اسی طرح ادھر رہی اور گھومتی رہی، کچھ کھانے کے لیے اور کچھ پینے کے لیے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی۔ پھر اس قوم کے لیے آسمان سے کھانا اتارا گیا جسے من سلوا کہا جاتا ہے۔ اس وقت یہ قوم بہت پیاسی بھی تھی، اس کے پاس کچھ پینے کو بھی نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ایک پتھر پر مارا جس سے 12 چشمے نکل آئے۔ اس واقعے کو سورۃ المائدہ میں بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا، جسے پڑھ کر روح کام جاتی ہے اور دل میں بہت خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ لیکن پھر بھی ایک طرف قوم کی نافرمانی، ضد اور ناشکری، اور دوسری طرف ان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شفقت اور دعائیں۔ صبح کے وقت جیسے ہی سورج نکلتا اور سورج کی کرنیں زمین پر پڑتی، جیسے ہی صبح ہوتی اور سورج کی کرنیں زمین پر پڑتی، زمین پر ایسے نرم و ملائم جیسے کہ شفاف موتی پڑے ہوں۔ اسے کھانے سے بھوک ختم ہو جاتی اور میٹھے کا احساس ہوتا۔ اسے من کہا جاتا تھا، اور جو ہی شام ہوتی تو آسمان سے پرندے بغیر تھکن کے زمین پر اتر آتے، جسے کہ بغیر کاٹے کھایا جا سکتا تھا، جو کہ زبان پر رکھتے ہی گھل جاتا۔ اسے کہا جاتا تھا سلوہ۔ یہ تھی اللہ تعالیٰ کی عطا کردی نعمتیں بنی اسرائیل کو۔ قرآن مجید میں ایسے بیان کیا گیا ہے کہ ہم نے تم پر من اور سلوہ قائم کیا۔ ناظرین، یہ کوئی کرشمہ نہیں بلکہ ہمارے رب کی محبت کا اظہار ہے۔ جو چاہے آسمان سے رزق اتار لے اور زمین میں خزانوں کو روک لے، یہ ہمارے رب کی ذرا سوچیے۔ ایک قوم یوں ہی بھٹک رہی ہو، نہ ہی کوئی فصل، نہ ہی کوئی کرشمہ، اور سوچیے ایک قوم یوں ہی بھٹک رہی ہو، نہ ہی زرخیز اور نہ ہی فصل، ان کے لیے آسمان سے کھانا اتر رہا ہو اور 12 چشمے جاری کر دیے جائیں۔ کیا یہ ہمارے رب کی قدرت نہیں؟ صرف یہ کچھ دن کے لیے بلکہ 40 سال کے لیے۔ مگر قوم ہی ناشکری ہو تو رزق بھی آزمائش بن جاتا ہے۔ ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ اس قوم نے ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، کیا ہم ہمیشہ یہی کھائیں گے؟ کبھی لہسن، پیاز، تھوم،
اس طرح کی کوئی چیز نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان باتوں سے بہت دکھ پہنچا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا تم اچھی چیز نہیں چاہتے, تم بری چیز چاہتے ہو؟ تم بہت ہی ناشکری قوم ہو. میرے پیارے بہن بھائیوں, اس قوم نے ایک بار پھر سے ناشکری کی. اس قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے دیکھے, دریائے نیل کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھے, فرعون کو دریائے نیل میں غرق ہوتے ہوئے دیکھا, پھر بھی جبارین سے جہاد کرنے کو منع کیا, اور من و سلوہ جیسی نعمت لیتے ہوئے پھر بھی ناشکری کی. یہ قوم بہت ہی ناشکری اور نافرمان تھی. حاصل ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے.